दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने ज्वाइन की, उनको इस हलके में पीपल्स पार्टी को तो बेनज़ीर की शहादत नहीं जितवा सकी। आपको क्या लगता है इस हलके में पीपल्स पार्टी का वो वोट ले सकेंगे? मेरे ख्याल में तो ज़ाती वोट बैंक जिसको ले आए आप तलाश कर लें, वो नून का हो, पीपीपी का हो, पीटीआई का हो, क्यों ना उस्मान बुज़दार हो, लाए उनको मेरे सामने खड़ा करें। आप भी जानते हैं, डेरा भी जानता है किसने खिदमत की है, किसने नहीं की है। अब मेरे बारे में जैसे आपने कहा, शुक्र अल्लाह का, मैं अल्लाह का जितने सजदे करूँ वो काफ़ी नहीं होंगे। मेरे सादे कपड़े पे दाग नहीं। उससे से लेकर राजनपुर तक मैंने 12 डिग्री कॉलेजेस दिए हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब राजनपुर तो मेरा रकबा इलाका नहीं है ना, कोट छुट्टा या चोटी तो मेरा इलाका नहीं है, वहाँ मेडिकल डिग्री कॉलेजेस मैंने दिए हैं। तोसा मेरा हल्का नहीं है, मैंने दिए हैं। ये कैसरानी तुमन का कोट कैसरानी मेरा इलाका नहीं है, वहाँ दिए। आज सफ़ेद रीश को तू गाला है, वो अब्बा तू पागल है। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के लिए जो इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। और से अभी पढ़ रहा था कि 40 साल सियासी कैरियर में इन पे कोई स्कैंडल नहीं है। मैं हैरान हुआ, बड़ा परेशान भी हुआ कि ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ। सबसे पहले वेलकम करेंगे खोसा ट्राइब के चीफ सरदार जुल्फ़िकार अली ख़ान खोसा साहब को। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। जी मेहरबानी, शुक्रिया। सर आपके बस मुख्तसर सा करेंगे, वो भी आपके बारे में कहते हैं कि कोई भी आपका बेटा इस लेगेसी को लेकर नहीं चल सका। वो कहते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो आपके बेटों में नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में? ये अब उनका कहना है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उनके सामने मेरा सारा करियर है। आपने 40 साल का है, मैं आपकी करेक्शन कर दूं, मैं पहली मरतबा इलेक्ट हुआ हूँ 1962 में, 1962 में। तो आप 40 साल बनते हैं या कितने बनते हैं? हमारी तो उम्र से डबल बनते, बल्कि 1962 से लेकर मेरे ख्याल में 70 साल बनते थे। हाँ, 62 पहली दफ़ा और फिर ये 10वीं 2008 नहीं 2013 में तीसरी दफ़ा, जो मैंने ये सीट छोड़ दी थी, फिर मैं बहादुरगढ़ में चला गया। में। बाकी अब जब मेरे बेटों की आप बात करते हैं, मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो आपकी आदत, वो आपका मिजाज, लोगों से मिलना, लोगों को इज़्ज़त एहतराम देना, वो उसी तरह है। आप कहते हैं कि एक दो नाम आपने लिए, वो मेरे लिए तो अजीज़ हैं, उनके बुज़ुर्ग मेरे साथी रहे हैं और पैदल मेरे लिए वर्क फ्री किया करते थे, तो मैं आज भी उनका एहतराम करता हूँ। पता नहीं उनको ये कैसे ये तासुर मिला। जब मैं देखता हूँ यहीं इसी दफ्तर में बैठे रहते हैं 30-30, 40-40, 50-50 आदमी यहाँ, हर किसी से वो बड़े इखलाक से, तहम्मुल से, सब्र से मिलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके लिए हल तलाश करते हैं वगैरह वगैरह। ये वही ट्रेनिंग है जो मैं उनको बचपन से देता रहा हूँ। सर मुझे जो नज़र आया, मेरी एज में मोहिउद्दीन खोसा साहब आपकी लेगेसी को लेके चल रहे हैं, तवज्जो से बात सुनते हैं। माजरत के साथ सर, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब अपने हलके को टाइम नहीं देते। आप लोग बेशक सामने कहते होंगे, मैं इंतहाई माजरत के साथ ये अर्ज़ करूँगा, लेकिन सैफुद्दीन खोसा साहब या दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, जिनको आपके बाद आपका नेमुल बदल कहा जा रहा था, उस तरह से हलके को टाइम नहीं दे पा रहे। नहीं, मोहिउद्दीन का एक हलका है, एक सूबाई हलका है, आप कंफ्यूज न करें ना। दोस्त मोहम्मद खान सारे ज़िले में चलता है, तो कैसे हो सकता है कि जितना वो अपने एक हलके में जा रहा है एक फ़र्द, तो दूसरा उसका चचा है और मेरा बेटा है, वो तौसे से लेके और राजनपुर तक जाता है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उतनी तवज्जो दे? हाँ, जब यहाँ आते हैं लोग होते हैं, उसी तरह डील करता है। और सैफुद्दीन पहले उस जनूबी हलके में हुआ करता था, जहाँ से वो MNA भी बने और MP के इलेक्शन भी लड़ते रहे। अब वो मेरे आबाई हलके में चले गए हैं, तो आपका वहाँ जाना आना है ही नहीं, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे? मैं मोहिउद्दीन के उसके किरदार को मैं उसको बहस में लाना ही नहीं चाहता, लेकिन वो एक हलके में महदूद है। अभी राना सनाउद्दीन हमारे दोस्त, जिनकी तवज्जो से आपकी मुलाकात हुई, सर सख्त से सख्त डिक्टेटर के दौर में भी आपके ऊपर कोई स्कैंडल नहीं बना। क्या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई गहरे मरासिम है सर? अब जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा वो क्या है? मतलब जवाब तो पूरा तो करने दे। एस्टेब्लिशमेंट मेरी नज़र में कोई ऐसा देव नहीं है जिससे मैं खाइफ होकर और दब जाऊंगा या क्या हो। गिरफ्तार किया है मुझे उन्होंने, 4 मार्शल लॉ लगे हैं,
3 में मैं गिरफ़्तार हूँ, अयूब खान के दौर में गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन मैं उनका भी मुखालिफ था। मैंने और मीर बलख शेर खान मज़ारी मरहूम ने, हमने 64 के सदारती इलेक्शन में मोहतरमा फातिमा जिन्ना का साथ दिया था, और ये मेरा ये घर उनका हेड क्वार्टर होता था इलेक्शन कैंपेन का। और टोटल मुस्लिम लीग के और जो बाकी अपोजिशन की जमातें थी वो सारे क़यादत, बड़े बड़े नाम हैं, कुछ मुझे याद होंगे कुछ नहीं होंगे, यही हुए थे। तो हम तो उस वक़्त भी जब वो फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान सदर था, हमने उसकी भी मुखालफत की थी। हमें नुकसानात पहुँचाए, लेकिन हम अपना वो स्टैंड नहीं बदल सके। या का 2 साल का दौर था, वो इलेक्शन करा के चले गए। ज़ियाउल हक का, उसमें भी मुझे गिरफ़्तार किया गया। परवेज़ मुशर्रफ का, उसके दौर में भी मुझे गिरफ़्तार किया गया। अब आजकल तो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम और अरबों खरबों के इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, ये उसी की करीमी है, उसका करम है मुझ पर कि मैं किसी का एक रुपए का देनेदार नहीं। सर यही बात मैं कह रहा था, सख्त से सख्त मुखालिफ भी ना आपकी सियासी बसीरत को चैलेंज नहीं कर सकता। हम तो यंग हैं सर। दूसरी बात सर, पीपल्स पार्टी दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने ज्वाइन की, उनको इस हलके में पीपल्स पार्टी को तो बेनज़ीर की शहादत नहीं जितवा सकी। आपको क्या लगता है इस हलके में पीपल्स पार्टी का वो वोट ले सकेंगे? मेरे ख्याल में तो ज़ाती वोट बैंक भी होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की वजह से मुश्किल ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी का मुझसे कोई आप तबसरा ना मांगे, वो बड़ी पार्टी है। 3 बड़ी पार्टियों में एक बड़ी पार्टी वो भी है, लेकिन जो सुनते हैं, मैं उसका शाहिद नहीं हूँ, ना मैं उसका गवाह हूँ। किसी दौर में नून की क़यादत का और पीपल्स पार्टी की क़यादत का ग़ालिबन शायद ये मुआहदा हुआ होगा, मैं नहीं जानता कि 5 साल आपके 5 साल हमारे। और अमलन तो हमने देखा कि एक पार्टी ने 5 साल कंप्लीट किए, फिर अगली और दूसरी ने किए। मैं ये समझता हूँ कि अगर उन्होंने पंजाब, उन्होंने मुराद पीपल्स पार्टी की क़यादत, उन्होंने अगर इनसे ये ऐद किया था और लिया था कि आप पंजाब में करें, वहाँ करें, तो उससे पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ है। जब 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर मरहूम शहीद लाहौर आई थी, मैं लाहौर में था। एयरपोर्ट से दाता दरबार तक उनको 14 घंटे लगे थे। इतने बड़ा इकट्ठ होने, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा। तो अब वो बैकिंग, वो फॉलोइंग, अगर उनका कोई ऐसा मुआहदा था, मुझे नहीं मालूम, मैं फिर कह रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। अमल में हमने ये देखा कि उधर उनकी हुकूमत थी, इधर इनकी थी, और 5 साल उसने भी किए, 5 साल उसने भी किए। अल्लाह करे जो एक नौजवान क़यादत पीपल्स पार्टी की उभरी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जब वो पंजाब में दौरे कर रहे थे, हमने उसका एक नतीजा देखा था। जो बाई इलेक्शन कहीं भी हुए हैं, तो वहाँ इनका कैंडिडेट या तो खड़ा नहीं होता था, सुन रहे हैं ना मेरी बात, या इनको कैंडिडेट नहीं मिलता था, और मिला है तो 4-5 हज़ार वोट। इनके दौरों के बाद 33, 35, 38 हज़ार वोट, 28 हज़ार वोट भी लिए हैं। यानी वो इनकी पार्टी वापस जमा भी हो रही थी, और एक मतलब जैसे उम्मीद जागी हुई थी। और फिर ये मैं हैरान हुआ। अब उनके सोच, उनके फैसले वो जवाब दे सकते हैं। उन्होंने शाहबाज के नीचे वजारत ले ली। जब ये पब्लिक व्यू में आते थे तो ये बराबर चलते थे। अब वो प्राइम मिनिस्टर इनके वजीर बन गया, उनके पीछे चलते। मैं नहीं समझ सका ये क्यों उन्होंने इसकी वजारत ली, और वजारत ली फॉरेन। अब फॉरेन मिनिस्टर के तो बाहरी दौरे होते हैं ना जी, अब उनकी एब्सेंस यहाँ महसूस की जाती है। सर उस्मान बुज़दार का दौर कैसा देखते हैं? अपनी इतने ज़्यादा सियासी कैरियर के बाद डेरा गाजी खान को किसने ज़्यादा सर्व किया? क्या पीटीआई ने ज़्यादा सर्व किया? मुस्लिम लीग ने? आपके दौर काफ़ी ज़्यादा रहे यहाँ पर। देखिए, ये आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कहीं टिम्बकटू के रहने वाले हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं। आपको पता है किसने काम किया है, आपको पता है किस पार्टी ने क्या किया है, आपको पता है किस पार्टी ने इग्नोर किया है। एक इनके कायदीन में से एक सीनियर कायद थे, नाम नहीं लूँगा, वो असेंबली में उन्होंने बजट मैंने पेश किया था 1988 का। उस वक़्त वो लीडर ऑफ द पीपल्स पार्टी, अपोजिशन पार्टी थे।
تو بجٹ میں فائنانس منسٹر جب پیش کر دیتا ہے بجٹ کو تو 3 دن کی تیاری کے بعد پہلی تقریر ہوتی ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کی، تو وہ ان کے قیادت کی تھی۔ انہوں نے گلہ کیا تھا کہ میرے حلقے میں آج بھی اگر کوئی مریض ہوتے ہیں تو ہسپتال نہیں ہے، میڈیکل ایڈ نہیں ہے، وہ جانور کی کھال چڑھاتے ہیں بخار اتارنے کے لیے، 12 میل 14 میل سے پانی بھر کے لاتے ہیں، اسکول کالج تو چھوڑے اسکول نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبی چوڑی تقریر کی تھی۔ فائنانس منسٹر کو یہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وائنڈ اپ پھر وہ خود کرتا ہے، تو جب میں نے وائنڈ اپ کیا تھا تو میں نے انہیں مخاطب تو نہیں ہو سکتا، اسپیکر صاحب کو مخاطب ہو کے میں نے کہا تھا جو یہاں تقریر کی تھی ایک معزز رکن نے، ان کے خاندان میں 6 وزارتیں رہی ہیں 47 سے لے کر اور یہ 90s میں اور اس دور تک، تو وہ تو گلہ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ کیوں نہیں ان کے اسکول بنے، کیوں نہیں ان کے راستے بنے، کیوں نہیں ان کی ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیمز بنی، کیوں نہیں ان کی میڈیکل ایڈز بنی۔ یہ ان کو یہ گلہ نہیں، وہ ہال چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے۔ تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، ڈیرا بھی جانتا ہے کس نے خدمت کی ہے کس نے نہیں کی ہے۔ اب میرے بارے میں جیسے آپ نے کہا شکر اللہ کا، میں اللہ کا جتنے سجدے کروں وہ کافی نہیں ہوں گے، میرے سادے کپڑے پہ داغ نہیں ہے، یہ ایک میرا کردار ہے۔ لیکن میری خدمات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے پر بھی حیرت ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے خدمات کی ہیں۔ کالج آف ایجوکیشن میں لایا، بورڈ میں یہاں لایا، یونیورسٹی میں یہاں لایا، کالجز توسیع سے لے کے راجن پور تک میں نے 12 ڈگری کالجز دیے ہیں، بوائز اینڈ گرلز۔ اب راجن پور تو میرا رقبہ علاقہ نہیں ہے نا، کوٹ چھٹا یا چوٹی تو میرا علاقہ نہیں ہے، وہاں میڈیکل ڈگری کالجز میں نے دیے ہیں، توسا میرا حلقہ نہیں ہے، میں نے دیے ہیں۔ یہ کیسرانی تمن کا کوٹ کیسرانی میرا علاقہ نہیں ہے، وہاں دیے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ سڑکوں کا دیکھیں تو میری رقبوں پہ میری فارم پہ کوئی سڑک نہیں گئی، جو گئی ہے یونین کونسل کو کنیکٹ کیا ہے۔ آپ یہاں سے 2 میل پہ جائیں تو یہ چورٹا کہلاتا ہے، چورٹا سے صدر دین، یہ 5 یونین کونسل بنتی ہیں، ان کو 40 فٹ کی سڑک ملی ہے اور کینال کے دونوں کناروں پہ ملی ہے۔ ادھر سے آپ اندر چلے جائیں پہاڑ میں جا کے دیکھیں سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ جی سر، سیلاب میں ہم نے کام کیا، آخر تک کوکا کچاری تک بھی روڈ ملے ہمیں۔ تو میرا تو وہاں جائیدادیں نہیں ہیں، لوگ تو میرے ہی ہیں، میرا ہی وطن ہے۔ تو یہ میرے ساتھ آپ جس کو لے آئیں آپ تلاش کر لیں، وہ نون کا ہو، پی 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 کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کیوں نہ عثمان بزدار ہو، لائیں ان کو میرے سامنے کھڑا کریں اور وہ اپنی کارکردگی اپنے ضلع کے لیے، حلقے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ضلع کے لیے میری کارگزاری اور ان کی کمپیئر کر لیں۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں، آپ کے دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ آپ نے سرو کیا۔ میرا دشمن کوئی نہیں، مخالف کہہ دیں۔ سر وہی میں کہہ رہا ہوں، مطلب آپ دشمن اور مخالف میں بڑا زمین آسمان کا فرق۔ اچھا سر، اب بھی ایک خول بنایا ہوا ہے دوست محمد کھوسا صاحب نے، ایک دوستوں کا، ان کے دوستوں کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، وہ اپنے دوستوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کے کانوں سے سنتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ سر، فار لائک 46 گروپ، میں اسی لیے کہہ رہا تھا، شیخ رفیع صاحب کی میں نے مثال دی، وہ کہتے تھے کہ 2 بدو آپ ان کو سنتے تھے، سننے کے بعد اگر کوئی بیچ میں انٹرپٹ کرتا تھا آپ کہتے تھے پہلے میں دونوں فریقین کی سنوں گا۔ معذرت کے ساتھ سر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے دوستوں کے خول سے باہر نہیں نکلتے، انہی کی نظروں سے دیکھتے ہیں، انہی کے کانوں سے سنتے ہیں۔ آپ جس دور کا میرے دور سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی غفلت ہے۔ جب میں نے یہاں آ کے سیاست سنبھالی ہے 54 میں 14 سال مکمل کر کے جنوری 55 میں واپس آ گیا تھا، 14 سال کے بعد۔ بلوچی زبان میں بھول چکا تھا، 14 سال کس کے ساتھ میں چیف کالج میں بات کرتا بلوچی میں، مجھے رسم و رواج کا، علاقے کے معتبرین کا، معززین کا کچھ علم نہیں تھا، مجھے سارا سبق سیکھنا پڑا یہاں آ کے۔ اور میں نے یہ نہیں کہ نوجوان میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے، میں خود بھی کم عمر میں تھا، 19.5 سال کا تھا جب میں واپس آیا ہوں، اور پھر یہی میں نے اپنے وہ بزرگوں کے گزشتہ دور کی مثالیں سنی، ان کے فیصلے سنے وغیرہ وغیرہ، اور پھر سے بلوچی سیکھی۔ میری دائی بھی بلوچنی تھی،
گھر میں بلوچی بولی جانا وہ تو ویسے ہی تھا. میری دائی بھی بلوچی، لیکن میں بلوچی بھول گیا تھا چیف کالج میں جا کے. اسٹڈی کے دوران. اور میں جب بھی باہر نکلا ہوں، اگر میری 4 گاڑیاں ہیں یا 25 گاڑیاں ہیں، پہلی چوائس ہوتی تھی سفید ریش کی. آپ بھول جائیں گے اگر آپ اس چیز کو اگنور کر جائیں. وہ زمانہ سفید ریش کے احترام کا تھا. آج سفید ریش کو تو گالا ہی، وہ ابا تو پاگل ہے. اب کہاں کس کو مقابلہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے دور کو میرے بیٹوں کے دور سے. میرے سامنے یہی جن کے آپ کچھ نام لے رہے ہیں، ہمارا تو بابا ہمیں حکم دے گا تھا سردار صاحب کو کبھی نہ چھوڑنا. چھوڑ گئے. جب وہ اپنے بزرگوں کا کہا، حکم کہنا چاہیے، کہا نہیں حکم، ماں باپ کا جو مرتبہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن شریف میں موجود ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں. جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں تو بابا والد صاحب کہا کرتے جب تک سردار صاحب ان کو کبھی نہ چھوڑنا، کیوں چھوڑ گئے؟ تو یہ وقت کی تبدیلی ہے. تعلیم سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے. تعلیم سے وہ ابا تو پاگل دے گی، اماں تے کو کیا پتہ. یہ کامن فریز ہے. ہمیں تو وہی ابے اور وہی اماں اپنی اولاد کو اور اپنے خاندان کو کہتی تھی. یہ ایک دوست محمد خان کا کیا اس میں قصور ہے اگر انہی کے اولاد ان سے دور ہو گیا جو میرے ساتھ برس در برس چلتے تھے اور کچھ نہیں مانگتے تھے مجھ سے. علاقے کے ترقیاتی منصوبے ہوتے تھے، وہ ان کے مانگنے کے بغیر ہو جاتے تھے. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ 2008 میں 2010 میں یہاں جو سیوریج تھی تباہ ہوئی تھی، جب پھٹتے تھے یہ نالے تو غلاظت وغیرہ وغیرہ. اور 2012 تھا غالباً یا 10 تھا، یہ وڈور نہر وہ جو ہے رود کوئی ہے وہ بند وغیرہ توڑ کے شہر میں آ گئی تھی اور دوسرے دن پانی شہر کا ختم ہو گیا تھا. یہ پہلے کبھی سنا ہے آپ نے؟ سر اسٹیبلشمنٹ کو جیسے آپ کنٹرول کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں. میں نے تو آپ کو ریکویسٹ کی مجھے بتائیں. سر سول بیوروکریسی کی بات کر رہا ہوں. میں کسی سول بیوروکریسی کے ماتحت نہیں چلا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا چچا فوت ہوا تھا میاں شہباز. تو مجھے دوستوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ بہت عرصہ رہے، اب آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ کی ٹھوس وجوہات ہیں کیوں نہیں آپ نے ان کو چھوڑا ہے. لیکن یہ کہ آپ اگر مہربانی کریں تو ان کو فاتحہ دے دیں. اچھا، میں نے کہا ٹھیک، اچھا مشورہ آپ کا. میں نے اس کو فون کیا، اس نے کہا میں 10 بجے صبح آپ کے انتظار میں گیا تو اس وقت اس کے پاس ایک چائنیز وفد بیٹھا ہوا تھا اور 10 بجے میری عادت ہے میں ٹائم کا کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. بھاگ کے آیا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں ان کو 5 منٹ میں فارغ کر لوں. ان کو فارغ کیا، اب ان کو سی آف کر رہا ہے. تو اس کے سول سرونٹس، وہ چیف منسٹر تھا، میں تو نہیں تھا، میں تو اسمبلی کا ممبر بھی نہیں تھا. اس کے ساتھ وہ چائنیز کھڑے اور اس کا وفد کھڑا ہے، میں کھڑا ہوں، یہ کھڑا ہے اور اس کے کانوں تک یہ کہہ رہے ہیں سر وی مس یو. آپ جو ہمیں عزت دیتے تھے اب ہمیں عزت نہیں ملتی. آپ جو ہمیں بلاتے تھے ہم خوشی سے آتے تھے آپ کی طرف. اور میں نے کہا وہ سن رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے جی یہاں سے اسلام آباد بھیج دیں گے نا، چپراسی تو نہیں ہونا گے. یہ ایک وہ شخص کہہ رہے جو ان کے امیڈیٹلی. تو یہ میرے لیے سول سروس تھی. میں اس کو نہیں سمجھتا یہ جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. کیا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ آئی جی میرے سامنے کبھی مجھے نہیں دبا سکا، چیف سیکرٹری مجھے کبھی نہیں دبا سکا. ان کو اگر یہ ناز ہوتا تھا کہ وہ چیف سیکرٹری ہیں یا وہ آئی جی ہیں، مجھے ناز ہوتا تھا میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام کے نمائندے کے حق ان سے زیادہ ہیں. وہ تنخواہ لیتے ہیں، میں نے تنخواہ نہیں لی ممبری کی. آج کے سیاستدان کیوں ڈرتے ہیں سر سول بیوروکریسی سے؟ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ان کا کردار کیسا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈیرہ غازی خان کے نوجوانوں کے لیے سر کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہوں گا جو میں کسی اور سلسلے میں ذکر کر رہا تھا، اپنے بوڑھے ماں باپ کو گالا اور پاگل نہ کہیں. ان کی دانائی کو ٹھکرا کر پیچھے نہ پھینک دیں. آپ کی تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ میں ایسی بے باکی آ جائے کہ نہ میرا احترام، نہ آپ کا احترام، نہ ماں باپ کا احترام. تعلیم کا یہ ایم نہیں ہونا چاہیے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے خطاب فرما رہے ہیں تو فرماتے ہیں
علم حاصل کرو چاہے سین جانا پڑے، کیونکہ چین نہیں عربی میں چین، تو چین میں اسلام ملتا تھا. تو ایجوکیشن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چین سے جا کے حاصل کرو، تو یہ ایجوکیشن نہیں جو ہم دے رہے ہیں. میں کہا کرتا تھا جب میں تعلیم سے فارغ ہو کے آ گیا، 47 میں ہمارا ملک بن گیا، وجود میں آ گیا، اللہ نے ہمیں پاکستان بخش دیا، کہ یہ جو نسل ہے اس وقت جو ہے یہ غلاموں کی اولاد ہے، جو 47 میں پڑھ رہے تھے، کالجوں میں تھے اور اسکولوں میں تھے. اگلی نسل جو آئے گی نا وہ آزادی دکھائے گی. اب چوتھی نسل میں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے انصافاً بتا دیں غلامی چلی گئی ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ قتل نہیں ہے کہ آپ اتنے بے باک ہو جائیں کہ باپ کو کیا ابا تو گال ہے، اماں تے کو کیا پتہ؟ اماں کو تمہارا بھلا نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہوگا؟ اگر باپ کو تمہارا بھلا نہیں پتہ تو کس کو پتہ ہوگا؟ آپ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے دشمن ہیں، میں نے آپ کو کریکٹ کیا، میرے سیاسی مخالف ہیں، دشمن میرا کوئی نہیں ہے. میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے کسی کی گھر پہ حملہ نہیں کیا، نہیں. ہاں وہ اپنی سیاست لڑتے تھے، ہم اپنی سیاست. انہوں نے نہیں دی ترقیاتی منصوبے، اپنے حلقوں میں ہم نے دی، ان کے حلقوں میں بھی دیے. اب چوٹی میں بوائز ڈگری کالج اور گرلز ڈگری کالج میں نے دیا. جی سر، آپ کے نام کی تختی بھی دیکھی ہے. میں نے نہیں لگائی، اور اگر انہوں نے لگا دی تو انہوں نے لگا دی ہوگی، میں نے نہیں لگائی. مجھ سے پوچھا تھا اس نے، شہباز شریف نے، میڈیکل کالج کا آپ کے بابا صاحب کے نام پہ رکھنا یا آپ کے نام پہ؟ میں نے کہا نہیں، ڈی جی خان میڈیکل کالج. ہاں میرا پیسہ لگا ہوتا تو میں والد صاحب کا نام لگاتا. یہ زندہ ہے، اس سے پوچھ لو. میں یہ اپنی شہرت نہیں بنانا چاہتا تھا، اور نہ کہیں میرے پٹی دیکھیں گے آپ. اور اگر کسی نے لگائی ہے تو آج خود انہوں نے لگائی ہوگی، میں نے نہیں کہا لگاؤ. سر سیاسی کیریئر میں اور اتنی زبردست کیریئر میں کہیں کوئی پچھتاوا ہوتا ہے؟ کہیں کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہو بعد میں پتہ لگا ہو؟ نہیں، غلط فیصلہ تو ہر انسان سے ہو سکتا ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ غلطی کبھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل عطا کیا. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، سیاسی غلطی شاید ہوئی ہو. میں نے کسی کے ساتھ، آپ کو میں بتا رہا ہوں، اب آپ مجھے نہیں جانتے اس لیے آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے. میرے دفتر میں جو بھی میرے پاس منصب ہوتا تھا، فائنانس رہا ہے، ایجوکیشن رہا ہے، اریگیشن رہا ہے، سی این ڈبلیو رہا ہے، لوکل گورنمنٹ رہا ہے، ہوم رہا ہے. گورنر تو علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور ہر شخص ویلکم تھا آ کے مجھے ملنے پہ. اگر کسی نے کہا کہ میں نے جی آپ کو ووٹ دیا تھا، میں اس کو کہتا تھا آپ چلے جائیں پلیز. میں نے کسی سے پوچھا ہے کہ آپ میرے ووٹر ہیں کس کے؟ وہاں لگاری بھی کھڑے ہوتے تھے، مزاری بھی کھڑے ہوتے تھے، بزدار بھی کھڑے ہوتے تھے، وہ سائل کی حیثیت سے میرے پاس آئے. اللہ نے مجھے یہ منصب بخشا ہے، اور میں ان کو نہ کر دوں کیونکہ وہ میرے مخالف ہیں یا انہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا، یہ میرا اصول نہیں تھا. اور وہ لگاری مجھے ملتے رہے ہیں کہ صحیح تسا میرے ڈاڈے کو فلانے سال نوکری تھی، وہ ہوں ریٹائر تھا. میں نے کہا میرے کو پتہ نہیں کیا نام نے، تو اس نے نام بتایا دادا کا، مجھے نہیں. یہ اللہ کی دین تھی، میری کوئی کمائی نہیں ہے کہ میں اپنی جائیداد میں سے کسی کو کچھ دینا چاہوں، 2 ایکڑ دے دوں، وہ اللہ نے مجھے دیا، وہ میں بانٹ رہا ہوں. یہ اقتدار دیا ہوا صرف اس کی ذات کا ہے. آنے والے الیکشن میں کوئی پیغام ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کے لیے، ڈی جی خان سے لے کے توسا تک؟ کہہ چکا ہوں، آپ کو پیغام دے چکا ہوں. میں پاکستان کا مزاج بتا رہا ہوں، صرف ڈیرہ غازی خان کا مزاج نہیں بتایا میں نے. یہ پاکستان کا مزاج ہے. ابا تو کیا جانتا ہے؟ لاہور چلے جائیں، فیصل آباد چلے جائیں، سیال کوٹ چلے جائیں، اسلام آباد چلے جائیں، کراچی چلے جائیں. ابا تو کیا جانتا ہے؟ یہ پاکستان کا مزاج بن چکا ہے. جب ہم اپنے بڑوں کا احترام نہیں کریں گے، اگر میں اپنے والد مرحوم شہید کا نام احترام سے نہیں لوں گا، میرا نام کیوں کوئی احترام سے لے؟ اگر میں اپنے والد کی مثال نہیں پیش کروں گا تو کوئی مجھ سے کیا سیکھے گا؟ اگر میں ان کے عدل و انصاف کا نمونہ نہ بنوں خود، تو میرے پاس کوسا کیوں آئے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ سردار دوست محمد خان کا بیٹا ہے، یہ عدل کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہ جانبداری نہیں کرتا. اگر یہاں کوئی کھوسے بیٹھے میرے بغیر ان سے پوچھے ہوئے پوچھ لیں کیسے یا تمہارا یہ آدمی؟ میرے ایک بیٹے نے، نام نہیں لوں گا، ایک بھائی نے اپنے سگے بھائی کے بیٹے کو قتل کر دیا. میں وہاں گیا ہوں اس سے افسوس کرنے اور فاتحہ دینے.
فاتحہ ہو گیا تو اس نے کہا کہ جی اتنے دن ہو گئے ہیں اور وہ قاتل کو گرفتار نہیں کیا، وہ دن دہاڑے پھر رہا ہے۔ میرے ساتھ میں ایک بیٹا تھا، ہم وہاں سے جب ہم اٹھ کے سامنے تو میں نے کچھ نہیں کہا، ادھر سے جب میں نے اٹھے میں نے کہا آج اس کو پکڑو، ایسے چکر کہو کہ یہ اس کو گرفتاری ڈالے۔ اس نے کہا بابا الیکشن آ گیا، الیکشن کے بعد۔ میں نے کہا تم ووٹ کی خاطر انصاف کو ڈیلے کر رہے ہو اپنے سگے بیٹے سے؟ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اس کو چھڑوا دو، اگر دن دہاڑے اس نے بھائی کے بیٹے کو قتل کیا تو ہی شوڈ بی بیہائنڈ بارس۔ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ کوئی مفاد سیاسی ذاتی میں جانبداری کرتا ہوں، نیور۔ میرے دادا جی نے کہا تھا، پیر چراغ شاہ صاحب نے، یہ شخصیت جو ہے ان کے لیے میں ایک شعر کہوں گا اور آخر میں تھینک یو۔ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے دھوپ میں چھاؤں جیسے ہیں۔ ہزاروں موٹیویشن سپیکر بول کر بھی یہ لائن نہ بول سکتے جو انہوں نے بولی ہے کہ والدین کو یہ نہ کہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ بہت اچھا لگا ان سے مل کر، ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے اور سردار صاحب کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، اس کے باوجود رانا صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ٹائم دیا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ پاکستان زندہ باد۔